پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ ماں جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کے جل کر مر جاتا ہے۔ اس کا شرابی شوہر اسے طعنے دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ دلی کے ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ یہ اللہ کی نیک بندی نماز سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ جب بھی یہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو اللہ رب العزت کے سامنے نماز پڑھنے میں اس قدر مشغول ہو جاتی، ڈوب جاتی کہ اسے دنیا اور اپنے ارد گرد کی کچھ بھی خبر یا پرواہ نہیں رہتی تھی۔ وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اس اللہ کی نیک بندی کے اپنے محلے اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھاتی اور انہیں نماز کی تعلیم دیتی، اور اگر اس اللہ کی نیک بندی کو محلے میں قرآن پڑھانے یا سکھانے کے لیے محلے میں بھی بلایا جاتا تو وہ اسے شرم نہیں کرتی تھی۔ نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچی دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی۔ یہ اللہ کی نیک بندی غریب گھر کی بیٹی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ مائکے سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے شادی کی رات بھی نماز کو نہیں بلایا اور اس نے شادی کی رات بھی نماز ادا کی۔ جب اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے شوہر کو اٹھایا، جگایا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کا شوہر غصے میں بول اٹھا کہ مجھے کیوں اٹھایا، میں سو رہا تھا، میری نیند کیوں خراب کی ہے تم نے؟ تم ہی پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند ہی زیادہ عزیز ہے۔ یہ وہ بدبخت یہ کہہ کر واپس سو گیا۔ اس شخص کے دل میں نماز کے لیے ذرا بھر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص بہت عیاش اور عباش قسم کا بندہ تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سن کر بہت ہی پریشان، اداس اور حیران ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت کیا کرتی اور اس کی بہت اطاعت کرتی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کے لیے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر دے اور اسے نماز اور قرآن کا پابند بنا دے۔ ابھی اس نے ایک لڑکی کی شادی کا کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر زوردار دھچکا لگا کہ اس کا شوہر جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ ابھی تک وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اتنے عرصے میں وہ اپنے میاں کی ہر بری عادت سے واآگاہ ہو گئی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ تب ٹوٹا جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا شوہر جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے اور جوئے کا حرام پیسہ گھر میں لے کر آتا ہے۔ وہ اللہ کی نیک بندی جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور اسے کہنے لگی کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ جوئے اور شراب جیسے حرام کام سے آئندہ دور رہیں گے، توبہ کر لیجئے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے آگے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے ہمیں اس سے راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ اور اچھے کی چاہ میں آپ غلط راستہ اختیار نہ کیجیے۔ میں اس غربت کی زندگی میں بھی خوش ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ اس جوئے کا حرام لقمہ نہ آپ خود کھائیں اور نہ ہی ہمیں کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اس کی نیک دلی پر ذرا بھر بھی احساس نہ ہوا۔ وہ اپنی نیک بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نیک دلی اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اور اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب دن بدن اس نیک لڑکی کی زندگی عجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ اس نیک لڑکی کے والدین نے جو کچھ بھی اس کو اس شادی میں دیا تھا وہ سب بھی اس کے شوہر نے جوئے میں لا کر ہرا دیا۔
اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی زندگی بھر کے جتنی بھی کمائی محنت مشقت سے کی تھی وہ سب جمع پونجی اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا تھا۔ اسے زیور بنا کر بیٹی کو دے کر رخصت کیا تھا۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا، وہ بھی جوئے میں ہرا دیا، لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے اور اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری پیدا کر دے۔ شوہر کی پتھر دلی اور حرام کاریوں میں 1 سال گزر گیا۔ اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ نیک لڑکی نے اپنے بیٹے کا جیسے چہرہ دیکھا وہ اپنے سارے پرانے غم بھول گئی۔ چاند سے بیٹے کو پا کر اس نیک ماں کا دل ہرا بھرا ہو گیا تھا، لیکن وہ بدبخت شخص جو باپ بن چکا تھا اس میں ذرا بھی احساس ذمہ داری نہ آئی۔ وہ شادی سے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسے ہی تھا، وہی جوا کھیلنا اور وہی شراب پینا اور وہی حرام کھانا۔ اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھتی اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی، یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، اس کے دل میں میرے لیے اور میرے معصوم بچے کے لیے محبت ڈال دے اور وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ وہ اپنے شوہر کو بھی سمجھاتی رہتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو ہم مسلمانوں کے لیے فرض کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی، لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ظالم شخص جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو اس کو طعنہ دیتا کہ کیا فائدہ ہے تمہاری نماز کا، تمہاری نماز نے اور تمہاری دعاؤں نے ہمارے تو دن تک نہ بدلے، ہم امیر تو کوئی نہ ہوئے، تو نماز کیوں پڑھتی ہے؟ نماز سے نہ تو غربت دور ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارے دن بدلتے ہیں۔ وہ شخص کفرانہ جملے بولتے ہوئے شراب پینے اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے رخی میں اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر۔ بیٹا بڑا ہو گیا تھا، 3 سال کا ہو گیا تھا، چلنے پھرنے لگ گیا تھا۔ شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا، لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے طعنے دیتا۔ اسے نہ تو گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ اسی طرح حسب معمول وہ نیک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور کو جلایا۔ تندور میں لکڑیاں ڈالی اور اس میں آگ جلا دی۔ آگ بھڑکنے لگی تو اس نیک لڑکی نے سوچا کہ تب تک میں فجر کی نماز پڑھ لوں۔ وہ وضو خانے میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے اور وضو کر کے جائے نماز بچھاتی ہے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ابھی نماز ادا کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کا بیٹا، لاڈلا بیٹا، روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آتا ہے۔ اس کی نیک ماں اپنی نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی روتی ہوئی آواز ہی نہ آئی۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا صحن میں تندور کی طرف آ گیا اور اس کی ماں نماز میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کا بچہ روتا ہوا اس تندور کی طرف جا رہا ہے۔ بچہ جیسے ہی صحن میں آگے بڑھا اس نے جلتے ہوئے آگ کی روشنی کو دیکھی۔ بچہ تو معصوم بچہ ہوتا ہے۔ اس نے کھیلنے کے لیے اس آگ میں ہاتھ ڈالا تو وہ اس تندور کے اندر گر گیا۔ یہاں پہ اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پہ اس کا لاڈلا بیٹا آگ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہوئے تندور میں گر گیا اور اس تندور کی آگ میں جل گیا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرتا رہا۔ اس کی چیخو پکار سن کے اس کا شرابی باپ بھی باہر آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو جلتے ہوئے تندور میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ شرابی باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کار اپنے خون کو جلتا ہوا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا، جلتے ہوئے تندور سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے جلتے ہوئے بچے کو باہر نکال دیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس باپ کے ہاتھ بری طرح سے جل گئے تھے، چہرہ بھی جلس گیا تھا، مگر افسوس کہ وہ اپنے بچے کو نہ بچا سکا کیونکہ بچہ بہت برے طریقے سے جلتے ہوئے مر چکا تھا۔ بچے کی لاش کو دیکھ کر باپ کا دل بھی بھر آیا، پسیج گیا اور نرم ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بیٹا مر چکا تھا۔
ادھر جب ماں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے پر پڑی، اس جلی ہوئی بچے کی لاش کو دیکھ کر اس ماں کے سر پر آسمان گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے نماز پڑھنے کا تجھے اچھا صلہ اور اجر دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی، تو ہی بتا تجھے تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا ہے، تجھے کیا انعام ملا ہے، تو بے اولاد ہو گئی ہے۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کے منہ سے الفاظ سنے تو اس پر غشی سی طاری ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلی پر کھڑی تھی اور شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس اللہ کی بندی نے بارگاہ الہی میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے ساتھ سوئی تھی، اے اللہ تو نے تو میری گود ہی اجاڑ دی، اے اللہ میرا شوہر مجھے میری اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی، کہ میرے اللہ تو نے مجھے آج تک جس حال میں بھی رکھا، میں نے تجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی، اے میرے اللہ تو میری اس نماز کی لاج رکھ لینا، آج تو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میری ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور بجلی سے کڑکنے لگی اور تیز ہوائیں چلنے لگی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آسمان سے برسی، اور پھر آسمان سے برسی اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھا دیا، جیسے ہی بارش کے قطرے اس جلے ہوئے بچے کے جسم پر گرے، اللہ اکبر، وہ بچہ زندہ ہو گیا، اور وہ بچہ ماں ماں کہہ کر پکارتا ہوا جا کر ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر خوب ٹھنڈک لی اور اس سے خوب پیار کیا۔ جب اس نیک عورت کے شوہر نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سجدے میں گر گیا، وہ زور زور سے تکبیریں کہنے لگا، رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے سجدے میں معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ میں کس قدر غافل، نادان اور لاپرواہ تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میری ان تمام خطاؤں کو معاف کر اور درگزر فرما، تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، اے میرے اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ کے بعد اس نے اپنے نیک بیوی سے بھی معافی مانگی کہ میں نے آج تک تجھے دکھ تکلیف اور تیری نماز کا طعنہ دیا، اور آج تیری اس نماز کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، نماز کی طاقت اور اللہ کا معجزہ، ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نماز میں بہت طاقت ہے۔ تو ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب